السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین۔ ہندوستان کے اتہاس میں کئی ایسے بہادر سلطان گزرے ہیں جنہوں نے بھارت کے خطے خطے کو فتح کیا۔ کسی نے راجپوتوں کو دھول چٹائی تو کسی نے منگولوں کے سروں کو دھڑ سے الگ کیا۔ ہر سلطان اپنی سلطنت کو بڑے سے بڑا کرنے کے خواب دیکھتا تھا، مگر اس خواب کے چکر میں وہ اپنی سلطنت کی عوام کو بھول جاتا تھا۔ عوام کی خوشحالی، غریبوں کی دیکھ ریکھ اور سلطنت کی ترقی پر کم ہی سلطانوں نے دھیان دیا تھا، مگر 1351 عیسوی میں آئے فیروز شاہ تغلق نے اپنی عوام کے لیے وہ کارنامے کر دکھائے جنہیں سن کر آپ بھی کہیں گے کہ واہ، حکمراں ہو تو ایسا۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بغلول سلطان محمد بن تغلق کا اتہاس دیکھا تھا، جس کے تغلقی فرمانوں کی وجہ سے دلی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ 1351 عیسوی میں محمد بن تغلق کی موت کے بعد دلی سلطنت دلی کے آس پاس کے علاقوں تک ہی سمٹ کر رہ چکی تھی اور سلطنت کے حالات بے قابو ہو چکے تھے۔ محمد بن تغلق کی موت کے بعد بھارت کے اتہاس میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں کوئی بھی شخص دلی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ کوئی بھی دلی کا سلطان بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سچویشن بہت خطرناک تھی۔ سلطنت کے سرداروں نے ہوش سنبھالا اور فیروز شاہ تغلق کے پاس حاضر ہو کر بولے کہ آپ ہی اس سلطنت کی آخری امید ہیں، آپ ہی وہ ہستی ہیں جو محمد بن تغلق کو خوب پسند تھے۔ اگر آپ اس سلطنت کو سنبھال لو تو یہ سلطنت ختم ہونے سے بچ جائے گی۔ فیروز شاہ محمد بن تغلق کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ بہت نرم دل، سمجھدار پر دیندار ہستی تھے۔ ان کو حکمرانی یا سیاست سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ مجھے حج پر جانا ہے، اس لیے تم میری جگہ کسی اور کو سلطان چن لو، مگر سرداروں نے زور دے کر فیروز شاہ تغلق کو سمجھایا، جس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے سلطان بننے پر حامی بھر لی۔ یہ واقعہ سندھ کے تھٹا نامک جگہ پر ہوا تھا۔ ادھر دلی میں بھی محمد بن تغلق کی موت سے سچویشن بگڑنے کی کگار پر آ پہنچی، مگر خواجہ جہاں نام کے ایک بزرگ نے سمجھداری دکھاتے ہوئے محمد بن تغلق کے نابالغ بیٹے کو سلطان بنا دیا، جس سے کہ سلطنت کے حالات بگڑتے بگڑتے رہ گئے۔ ایک سلطنت مگر دو سلطان، پرابلم کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ خبر جب فیروز شاہ تغلق کو پتا چلی کہ خواجہ جہاں نے دلی میں دوسرا سلطان بنا لیا ہے، تو فیروز شاہ تیز غصے میں دلی روانہ ہوا تاکہ خواجہ جہاں کو سبق سکھا سکے، مگر دلی پہنچتے ہی ایک دم سے حالات بدل گئے۔ خواجہ جہاں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کا کوئی وروध نہیں کیا اور سچائی بیان کی کہ میں نے فتح خان کو سلطان اس لیے بنایا تاکہ سلطنت میں بغاوتیں نہ کھڑی ہو جائیں۔ فیروز شاہ تغلق نے یہ سن کر خواجہ جہاں کو معاف کر دیا اور سلطنت میں بڑے عہدے سے نوازا۔ دوستو، پورے اطمینان سے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا تاکہ فیروز شاہ جیسی مہان ہستی کا اتہاس آپ سے چھوٹ نہ سکے۔ دوستو، فیروز شاہ تغلق بہت دیندار شخصیت کے مالک تھے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور شریعت کے پکے پابند تھے۔ سلطان بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سلطنت کے علماء کرام کو سپورٹ کیا اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدے ان کے سپرد کر دیے۔ فیروز شاہ تغلق کا ماننا تھا کہ جس سلطنت میں اللہ کے ولی اور بزرگ شامل نہ ہو وہ سلطنت کسی کام کی نہیں۔ اس سلطنت کی عوام کبھی خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے سلطان بنتے ہی سلطنت میں شریعہ قانون نافذ کر دیا۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ تو غیر مسلمانوں پر جزیہ ٹیکس لگایا، یہاں تک کہ پہلی بار برہمنوں پر بھی جزیہ لگا دیا جن پر پہلے کسی سلطان نے جزیہ ٹیکس نہیں لگایا تھا۔ فیروز شاہ نے ان سبھی فضول ریتی رواجوں کو بند کرا دیا جن سے عوام میں بدفعلی پھیلتی تھی، جیسے ستی پرتھا اور برہمنوں دوارا دلتوں پر اتیاچار۔ فیروز شاہ تغلق نہایت قابل سلطان تھے۔ انہوں نے ان ریاستوں کو واپس دلی سلطنت میں ملانے کی کوشش بھی نہیں کی جو محمد بن تغلق کے دور میں دلی سلطنت سے الگ ہو گئی تھی۔ فیروز شاہ کا ماننا تھا کہ سلطنت کو بڑا کرنے سے بہتر ہے کہ جو سلطنت تمہارے حصے میں ہے اس میں اتنی ترقی کر دو کہ تمہاری عوام غریبی سے نکل کر خوشحالی کی زندگی جینے لگے۔ اور واقعی میں فیروز شاہ تغلق نے اپنی بات کو سچ ثابت کر کے دکھا دیا تھا۔
दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सल्तनत में इतना विकास करके दिखाया था कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। सुल्तान बनते ही फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में 300 नए शहर बसाए थे। आज तक कोई सुल्तान ऐसा नहीं कर पाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हर शहर में सरकारी हॉस्पिटल बनवाए, जहां अमीरों से तो पैसा लिया जाता मगर गरीब आवाम की हर बीमारी का इलाज फ्री में किया जाता था। फिरोज शाह ने किसानी के लिए 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए, किसानों पर टैक्स को इतना कम कर दिया कि हर किसान गरीब से अमीर होने लगा। गरीबों पर लगाए गए हर तरह के टैक्स को खत्म कर दिया गया। सुल्तान फिरोज शाह ने एक शानदार काम ये किया कि उन्होंने दीवाने खैरात नाम का विभाग बनवाया, जहां गरीब कुंवारी लड़कियों की शादी का सारा खर्चा उठाया जाता था। दोस्तों उस दौर में लंबे सफर काफी मुश्किल भरे होते थे। रास्तों में न तो ठहरने की व्यवस्था होती न खाने पीने की, मगर फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आवाम की सहूलियत के लिए पूरी सल्तनत में बहुत सारे सराय यानी होटल्स बनवा दिए, जहां फ्री में खाना और ठहरने की व्यवस्था होती। फिरोज शाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने कई मकबरे, कई खानकाहें बनवाई। यहाँ तक कि पिछले सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें जो टूट फूट गई थी, उनकी भी मरम्मत करवाई। सोचिए, इतने जिम्मेदार और डेवलपमेंट करने वाले सुल्तान थे फिरोज शाह। फिरोज शाह के दौर में इस्लामिक संस्कृति काफी परवान चढ़ी थी। चूँकि फिरोज शाह तुगलक खुद काफी दीनदार थे, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम बच्चों के लिए कई मदरसे और स्कूल बनवाए, हर शहर में मस्जिदों का निर्माण करवाया। दोस्तों आपने कायम खानी कौम का नाम तो जरूर सुना होगा। वो कायम खानी कौम जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे भारत में गूंजते हैं। फिरोज शाह ने राजस्थान के चौहान राजपूतों को इस्लाम की दावत दी थी, जिसकी वजह से कई हजार राजपूतों ने इस्लाम अपनाया। यहीं से कायम खानी कौम की शुरुआत हुई थी। 1353 और 1358 ईस्वी में बंगाल में बगावतों ने जोर पकड़ लिया था। फिरोज शाह ने बंगाल की इन बगावतों को सफलतापूर्वक खत्म किया। फिरोज शाह ने बहुत कम जंगें लड़ी थी। उनकी हुकूमत में इतनी खुशहाली आ चुकी थी कि कोई भी अपने सुल्तान के खिलाफ बगावत करने की सोचता भी नहीं था। फिरोज शाह ने हर तरह की कठोर सजाओं को खत्म कर दिया और हल्की फुल्की सजाओं का रिवाज बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने एक काम जो मेरी नजर में तुगलक सल्तनत के खत्म होने का कारण बना, वो ये था कि फिरोज शाह ने ये रिवाज बनाया कि फौजी का बेटा अपने बाप की जगह फौजी बनेगा, चाहे उसमें बहादुरी का नामो निशान भी न हो। इस रिवाज की वजह से तुगलक सल्तनत की फौज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल हो गया, जिसके बाद तुगलक सल्तनत धीरे धीरे खत्म होने लगी। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर ऐसा हमला किया जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हर तरफ खून की नदियां बहा दी गई और इसी तैमूर लंग की वजह से हिंदुस्तान में 1412 ईस्वी में तुगलक सल्तनत खत्म हुई और सैयद सल्तनत का आगाज हुआ। क्यों किया था तैमूर लंग ने भारत पर हमला और कैसे सैयद सल्तनत का भारत में राज आया, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।